میں ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں ہاں۔ یہ وہ ایک شاندار جملہ تھا کہ جس کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل گئی۔ اگر آپ کو بھی جاننا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک عالم دین تھے حضرت مولانا صفدر امین اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک بار خط آیا، وہاڑی ہے نا ہمارے پاکستان کا جو ہے ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کا ایک گاؤں تھا، وہاں سے ان کے پاس ایک خط آیا، اور خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ ہمیں ٹائم دیں، ہماری گاؤں بستی میں کبھی سیرت النبی کے عنوان سے، ختم نبوت کے عنوان سے کوئی جلسہ بیان نہیں ہوا، آپ ہمیں ٹائم دیں۔ حضرت نے ایک بہت محبت بھرا خط آیا تھا، تو حضرت نے ان کو جواب لکھ دیا کہ ٹھیک ہے میں فلاں تاریخ کو آؤں گا۔ تو حضرت نے جب ان کو ٹائم لکھ کے دیا اور تاریخ کو پہنچ گئے، جب وہاں پر پہنچے اسٹیشن سے نیچے اترے جانے لگے تو آگے سے وہ لوگ آگے اور ہاتھ میں ان کے ہدیہ تھمایا اور کہا کہ حضرت آپ واپس جا سکتے ہیں، آپ ہم یہاں پر بیان اب نہیں کر سکتے۔ تو حضرت نے پوچھا خیریت، تو وہ آگے سے لوگ کہنے لگے کہ حضرت ہم غریب لوگ ہیں اور ہم آپ کا بیان برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ بیان کر کے تو چلے جائیں گے لیکن بعد میں ہمارے لیے مسائل بنیں گے، یہاں پہ ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت نے پوچھا کہ معاملہ کیا، بتاؤ تو صحیح۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ہاں گاؤں میں قادیانی بہت زیادہ رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی کہ نہ آپ کا اگر یہاں پر یہ جلسہ ہوا، یہ مجلس ہوئی تو پھر نہ آپ کے گھر بار محفوظ رہیں گے، نہ آپ کی عزتیں محفوظ رہیں گی، آپ کا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا یہ بات ہے، تو حضرت آگے سے جواب دیا، حضرت نے کہنے لگے کہ پہلے تو چلے میرا معاملہ تھا، اب بات آ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی، آپ کی عزت و ناموس کی، آپ کی چوکیداری کی، تو اب تو میں ضرور یہاں پر بیان کر کے جاؤں گا۔ تو حضرت نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہاں پر کوئی غنڈہ ٹائپ قسم کا کوئی بندہ ہے تو آپ کے بستی میں یا آپ کے قریب میں؟ تو پھر آگے سے وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت بات ایسے کہ ہمارے گاؤں میں تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ والے گاؤں، ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک نورا ڈاکو رہتا ہے، وہ بہت نہ ایسے طاقتور ہے، لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ حضرت نے کہا چلو مجھے لے جاؤ اس کے پاس۔ جب وہاں پر پہنچے تو آگے سے نورا ڈاکو بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ آج مولوی میرے پاس کیا کرنے آ گئے ہیں؟ تو پھر حضرت نے اس نور ڈاکو سے کہا کہ بات سنو، بات ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے اور ان کی چوکیداری کرنی ہے، کیا آپ ساتھ دو گے؟ تو وہ نا ایسے بجلی کی طرح حضرت کہنے لگے کہ ایسے نا جیسے کہ کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے، ایسے وہ جلدی سے کھڑا ہوا، اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں نورا ڈاکو تہاں پر بغیرت نہیں ہاں۔ یہ اس کے جملے تھے۔ اب معاملہ ہوا کیا یہ آگے سنیے گا، اس سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل بات میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ تو کہا چلو۔ پھر وہ نورا ڈاکو اور وہ لوگ اس بستی میں گئے اور پھر حضرت نے وہاں پر 3 گھنٹے بیان کیا سیرت النبی کے عنوان سے، اور نورا ڈاکو وہاں پر پہرا دیتا رہا، چوکیداری کرتا رہا اور کہتا رہا کہ کسی کی ہمت ہے تو آ کر قریب آ کر دکھائے مجھے۔ اور جب جلسہ ختم ہوا تو بعد میں اس نے اعلان کیا کہ اگر کسی مسلمان کو بھی اگر کسی نے تکلیف دینے کی کوشش کی تو وہ نور ڈاکو سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ اس نے دھمکی دی اور ان کو ڈرایا دھمکایا، اور پھر جب وہ واپس چلا آیا، حضرت اپنے گھر واپس آ گئے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت کہنے کہ پھر کئی دنوں بعد نا ایسا ہوا کہ ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں باہر گیا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو وہ آدمی کی شکل و صورت ایسی تھی کہ سر پہ عمامہ تھا، داڑھی تھی اور ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس طرح۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ مولانا میں نورا ڈاکو ہوں۔ تو اب دیکھو یہ اس کے الفاظ تھے، اور پھر وہ آگے سے رونے لگ گیا، کہنے لگ گیا حضرت مولانا کہ آپ اس دن جب میں چوکیداری کر کے جب واپس گیا، جلسہ ختم ہوا تو میں جا کر سو گیا، جیسے ہی میری آنکھ لگی تھی تو سرور کونین سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما، بوسہ دیا اور بڑے خوش تھے اور فرمانے لگے
کہ آج جو تو نے کام کیا، میری عزت پر جو تو نے پہرا دیا ہے، میں اور میرے اللہ تجھ سے خوش ہیں اور تیرے پچھلے گناہ سارے معاف ہو چکے ہیں۔ تو پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور پھر کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر اس نے یہ معاملہ پھر اس نے کہا کہ حضرت جب میں سو کر اٹھا تھا تو میری زندگی بدل گئی تھی، اور اس کے بعد سے میری آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہو رہے، اور میرے آنکھوں سے آنسو مسلسل ہی بہہ رہے ہیں۔ تو دیکھو آپ کے سامنے جو میں نے یہ واقعہ بیان کیا، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ہر وقت جب بھی بات آئے ناموس رسالت کی، جب بھی بات آئے عظمت صحابہ کی، جب بھی بات آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، ہم مسلمانوں میں یہ ایمانی غیرت ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ریلیکس ہو کے بیٹھ نہ سکیں، اور جیسے کوئی معاملہ آئے اور ہم فوراً نکل کھڑیں اور آواز بلند کریں، اور اپنی طاقت کے بقدر ہم شمع کو جلاتے رہیں، روشن کرتے رہیں۔ تو یہی آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کے اچھا لگا ہوگا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔